تب ہوتی ہے جب وہ تعظیم کے اسے کہا جاتا ہے. جب بندے کی تعظیم نہیں کرتا تو پتہ چلتا کہ یہ نافرمانوں میں سے ہے, یہ بے ادبوں میں سے ہے. جو تعظیم سے اللہ کے بندوں کے سامنے جھک جاتے ہیں وہی باادب اور بامراد ہوتے ہیں. اللہ نے پوچھا اسے, یہ اسے صفائی کا موقع دیا گیا, لیکن وہ تکبر غرور اور رونت میں اس قدر مخمور تھا اسے یہ پرواہ نہ رہی کہ مجھے حکم دینے والا کون ہے. یہ اسے سوچا ہی نہیں کہ مجھے حکم کون دے رہا. فقط وہ اپنی جھوٹی انا اور توحید کے چکر میں اسی نشے میں مست رہا, اور اس نے سوچا ہی نہیں کہ وہی وحدہ لا شریک جس نے اپنی ذات کے لیے سجدہ رکھا ہے, عبادت فقط اسی کی ذات کی ہے, وہی اس کو سجدے کا حکم دے رہا ہے. اسی چکر میں وہ پھنسا رہا اور بے ادبی کر بیٹھا اور بڑی ڈٹائی سے کہنے لگا, کالا لب کلے لیاسجدوا لبشر, کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں, میں اس بشر کو سجدہ کروں. خلقتہ من, ہمارا اس مسنون جس کو تو نے کھنکتی مٹی سے پیدا کیا ہے. مانا یہ تھا, وہ کہہ رہا تھا در پردہ کہ مجھے تو آگ سے پیدا کیا ہے, اور آگ کا کام ہے بلندی پہ جانا اور مٹی کا کام ہے پستی پہ جانا. میں بلند ہو کر پست کو سجدہ کیوں کروں؟ وہ تکبر کر رہا ہے. اور اسی ایک آیت کریمہ سے ایک اور نقطہ بھی ملتا ہے, میں یعنی اس کا تذکرہ کرتا جا رہا ہوں, تاکیدے کی معاملہ ہے. اس نے کیا کہا, لیاسجدوا بشر, کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں. گویا کہ حقارت سے, توہین سے اور منزلت و قدر اور عظمت گھٹانے کے لیے بشر سب سے پہلے نبی کو کس نے کہا؟ شیطان نے, لعین نے کہا, اس ابلیس نے کہا ہے. اور آج جو بشر کی گٹ لگائی جاتی ہے, یہ آیات کریمہ جو ہے ان کے لیے دعوت ہے نوع فکریہ. بس اس میں غور کر لیں کہ سب سے پہلے حقارت کے ساتھ بشر کہنے والی ذات ابلیس تھا, کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں. اور پھر جب یہ کہا تو اللہ رب العزت پرجلال ہوئے, فرمایا فخرج منها انک رجیم, تو لعنتی ہے, تو بے ادب ہے, دور ہو جا یہاں سے, نکل جا. گویا کہ اپنی بارگاہ سے اسے دھتکار دیا گیا, اللہ کی بارگاہ سے راندا گیا, لعنتی کار دیا گیا. لیکن وہ اس کے اندر ڈھیٹ تھا کہ پھر رک گیا, کہنے لگا کالا فبعزت کا, کہ یا اللہ مجھے تیری عزت کی قسم, لأغوینہم اجمعین, میں ان بندوں کو تو نے اس بشر کے لیے مجھے اپنی بارگاہ سے راندہ کر دیا ہے, دھتکار دیا ہے, میں اس بشر کو, ان تیرے بندوں کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا. تیری عزت کی قسم میں تیری طرف نہیں آنے دوں گا. جب یہ دعویٰ کر لیا تو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے لائق جب گھور کے تکا ہوگا تو گھبرا گیا. میں نے بہت بڑی بات کہہ دی, بہت بڑے کلمات کہہ دیے, گھبرا گیا. اپنی بات کی اصلاح کرتے ہوئے فوراً کہا الا عبادک منہم المخلصین, کہ یا اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں, جو تیرے نیک پاک بات فرما بردار بندے ہیں, جو تیرے بندے ہیں,
ان پر میرا حملہ کارگر نہیں ہوگا. ان پر میں وار تو کروں گا لیکن میرا حملہ ان پر کارگر نہیں ہوگا. ان کے علاوہ میں سبھی کو تیری طرف نہیں آنے دوں گا, وہ روک کے رکھوں گا تیری عزت کی قسم. یعنی اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا. ان الفاظ میں بھی اس کی بڑی تشریحات ہیں لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے. فقط جو ہمارے موضوع سے منسلک ہے, مجھ سے متعلق بات ہے وہ لے رہے ہیں. فرمایا اللہ عباد کا من المخلصین, یا جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا حملہ کارگر نہیں ہوگا. جب اس نے یہ کہہ دیا تو اللہ نے اپنے باقی بندوں کو حکم دے دیا, اے میرے محبوب کے امتیوں, اے میرے محبوب سے محبت کرنے والوں, لعین یہاں پر, شیطان یہاں پر بے بس و لاچار ہو گیا ہے, میرے بندوں پر اس پر حملہ کارگر نہیں ہوگا. لہذا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے میرے محبوب سے محبت کرنے والوں تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرتے رہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, ان میرے مقبول سچے سچے غلاموں کے ساتھ لگ جاؤ, ان کی صحبت اختیار کر لو, ان کی سنگت اختیار کرو, ان کے ساتھ چلے جاؤ گے, ان کے ساتھ مل جاؤ گے تو تم بھی اس لائن کے حملے سے بچ جاؤ گے. یعنی یہاں پر بھی تصور وسیلہ کہ تم میرے مقربین کا وسیلہ اختیار کر لو گے, ان کی سنگت میں چلے جاؤ گے, ان کی صحبت میں چلے جاؤ گے تو تم بھی شیطان لعین کے حملے سے بچ جاؤ گے. اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. اور ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ سے ہوگا. یہ تو حکم سب لوگوں کے لیے نہیں ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الذین, اے لوگوں, سب لوگوں کو پکارا ضرور کیا ہے لیکن سب لوگوں میں حکم کی تخصیص کر دی ہے. سب لوگوں کے لیے حکم نہیں ہے, سبھی متوجہ ہوئے نہیں, لیکن نہیں, میرا حکم فقط میرے محبوب کے غلاموں کے لیے, میرے محبوب سے محبت کرنے والوں کے لیے, سب کے لیے نہیں ہے. جو دعویٰ محبت بھی کریں اور گستاخ مصطفیٰ بھی کریں, عظمت مصطفیٰ کا انکار بھی کریں, دل میں عظمت مصطفیٰ کی گھٹن محسوس کریں, ان کے لیے نہیں ہے. یہ حکم فقط ان کے لیے ہے. اس لیے فرمایا کہ اتقوا اللہ, میرے محبوب سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں دلوں میں خوف خدا بھی رکھو. یہ نہیں زبان سے کلمہ پڑھتے رہو میرے محبوب کا اور دل میں اس کی عظمت نہ ماننے کے لیے دل میں گھٹن محسوس کرو, پریشانی محسوس کرو. جب اس کی نعت پڑھی جائے, تمہارے چہرے پہ سلوٹے آ جائے, جب میرے محبوب کا ذکر کیا جائے تو تمہارے چہرے کے رنگ بدلتے رہے. ان کے لیے حکم نہیں ہے, حکم فقط غلامان مصطفیٰ کے لیے ہے. کیا حکم ہے؟ کونوا مع الصادقین, میرے سچے سچے مقربین کے ساتھ لگ جاؤ, میرے بندوں کے ساتھ لگ جاؤ تاکہ تم بھی شیطان کے حملے سے بچ جاؤ. جب شیطان کے حملے سے بچ جاؤ گے تو برے اعمال سے بچ جاؤ گے, برے کام سے بچ جاؤ گے, نیکی کا راستہ اختیار کر لو گے اور نیکی کا راستہ تمہیں میری بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوگا. اور جس طرح ان کی عبادت قبول کر لیتا ہوں تمہاری عبادت بھی اس طرح قبول کر لوں. اور اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, یہاں پر پھر حکم غلامان مصطفیٰ کے لیے. اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. جب تم تقوی اختیار کر لو اور تم میں تمہارے دلوں میں محبت مصطفیٰ بھی ہو, پھر اس کو سنبھالا دینے کے لیے, ان دونوں چیزوں کو بچانے کے لیے, ان دونوں چیزوں کو نفع بخش بنانے کے لیے, بار آور کرنے کے لیے, ثمر آور کرنے کے لیے کیا کرو؟ وابتغوا الی الوسیلہ, اب اس پر کسی مرشد کی تلاش کرو, کسی میرے بندے کے پاس چلے جاؤ
جب تجھے اس میرے بندے کی صحبت مل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، پھر تم مجاہدہ کرو، ریاضت کرو، عبادت کرو، لعلکم تفلحون، پھر تم کامیاب سبحان اللہ. کامیابی کی منزل جو ہے وہ تب نصیب ہوگی جب اللہ کے بندوں کی صحبت نصیب ہوگی، اللہ کے بندوں کی سنگت اختیار کی جائے گی. کسی کے سامنے اپنے دو زانو ہو کر اس کو اپنے آپ سے بہتر جاننے لگے گا اور اسے اپنا مرشد کہے گا تو پھر لعلکم تفلحون کی منزل مل جائے گی. یہ تفلحون کی منزل تب نصیب ہوگی جب مرشد کامل کی صحبت مل جائے. اور ایسے نہیں ہے، جب کسی کے پاس ایمان بھی ہو، تقوی بھی ہو، ایمان بھی ہے اور تقوی پرہیزگاری بھی ہے، وہ نمازی بھی ہے، تو کیا اب یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ یہ سب کچھ نہیں ہے؟ اس کے باوجود اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کر کسی مرشد کی تلاش کرو جو تمہیں مجھ تک پہنچا دے، جو تمہیں مجھ تک پہنچا دے. مرشد تلاش کرو. کیوں؟ کہ عبادت تمہیں متکبر بنا دے گی، تم میں رونق پیدا کر دے گی، تم میں یہ خیال آنے لگے گا میں تہجد گزار ہوں، دن میں 1 پارہ 2 پارے قرآن تلاوت کرتا ہوں، اتنے نوافل پڑھتا ہوں، مجھے ایسا کون ہے؟ اس بندے کے لیے فرمایا کہ اتقوا اللہ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، خوف خدا کرو، اللہ سے ڈرو، جاؤ میرے بندوں کی صحبت اختیار کرو تاکہ تمہارے دلوں میں یہ عبادت تکبر پیدا نہ کر سکے، یہ رونق پیدا نہ کر سکے. یہ ہمیں تصور وسیلہ دیا گیا ہے اور یہی عقیدہ توسل ہے. اس کی بڑی آگے تشریحات ہیں لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے تو انشاءاللہ العزیز تشریحات پھر کبھی بیان کریں گے. لیکن یہ واضح ہو گیا، اگر آپ کو بات نہیں سمجھ لگی تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، لیکن بات یہ سمجھانی مقصود ہے کہ اللہ رب العزت نے وسیلہ کی تعلیم خود دی، خود بتایا ہے، بتانے والا اللہ رب العزت آپ ہے اور اس کے حکم کو ہم تک پہنچانے والا ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس ذریعے سے پہنچایا گیا وہ قرآن ہے. نہ کتاب ضعیف ہے، نہ راوی ضعیف ہے اور نہ حکم دینے والا ضعیف ہے، تو پھر اعتراض کسی پہ نہیں ہو سکتا. بات بڑی مضبوط ہے. جب بات مضبوط ہے تو پھر اس بات پہ رکھنے والا عقیدہ بھی مضبوط ہے. اللہ رب ہمیں اس پہ استقامت نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. اب آپ نے کوئی سوال کرنا ہے، وہ بات اس میں نہ سمجھ لگی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں.